السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جو ہیں اور الامین اکیڈمی کے پریزیڈنٹ، کالم نگار بھی ہیں اور جیو کے پروگرام اجتہاد کے میزبان بھی ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جو مذہبی سطح پر جو ہے اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور کیوں ہم مذہبی تنگ نظری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دین اسلام کا یہ سبق نہیں تھا جس طرح کا ہمارا معاشرہ بن گیا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے؟ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نہیں، آپ کی محبت، آپ تشریف لائے۔ اچھا پیر صاحب، ابھی دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک تو بین المذاہب ہم آہنگی کا بھی ایشو ہے، اور دوسرا خاص کر جو ہمارے ہاں فرقہ وارانہ جو معاملات ہیں وہ، اور ابھی حال ہی میں جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ اچرا میں ہوا کہ خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا تھا جس پہ عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا، تو ایک مجمع نے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں سر؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قرآن نے تو ہمیں یہ کہا، شریعت نے ہمیں یہ کہا، لا اکراہ فی الدین۔ جی بالکل، دین میں جبر نہیں ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے، اور ولا تفرقوا کہ تفرقے میں مت پڑھو۔ ہمارے جو سمجھانے والے ہیں انہوں نے نہیں سمجھایا، اور اس میں سب سے بڑا جو فیلئر ہے وہ اسٹیٹ کا ہے۔ جب اسٹیٹ ہر آئے دن اپنی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرے گی، اور علماء کا جو کنٹرول ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، تو اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عربی تحریر کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، تو یہ بی بی سی نے چند دن پہلے ایک سٹوری کی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اس واقعہ بنگلہ دیش کے اندر وہ اردو میں لکھتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے فلاں چیز کرنی منع ہے، تو کوئی باز نہیں آتا تھا۔ انہوں نے عربی کے اندر لکھ دیا کہ یہاں بیٹھ کے یہ کرنا منع ہے، تو لوگ وہاں بیٹھ کے وہ گندگی پھیلانے سے باز آ گئے۔ ہاں، کہ شاید کچھ عربی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کی دین مذہب کمزوری ہے الحمدللہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی عورت واقعتاً بھی اس طرح کے کپڑوں میں آ جائے باہر، خدا نہ خواستہ، تو ہمیں خود نہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے 15 پہ کال کرنی ہے، اور پہلے بندے نے کرنی ہے کہ یہ ایشو ہے اور اس کو قانون کے ذریعے حل کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ریاست کو بھی کرنا چاہیے، اور تمام ڈپارٹمنٹ کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سب سے جو بڑا ہمارے اس معاشرے کا فقدان ہے وہ ہے تصوف۔ لوگ صوفی ازم سے، اہل تصوف سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو دین بھی لوگوں کو سکھاتے تھے، نال تربیت بھی سکھاتے تھے، اور ساتھ لوگوں کو اعتدال سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے، شریعت کے مطابق بھی چلنا ہے، اپنے سے دوسرے ہر فرد کو بہتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا ہے۔ اس بات کا آج سب سے بڑا فقدان ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا اور کہتا ہے کہ میں اگلے سے زیادہ مقدم ہوں، دوسرا مقدم نہیں ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ریاست کا بھی فیلئر ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا بھی اس واقعے میں کہ پولیس جو ہے وہ اس وقت بر وقت پہنچ گئی وہاں پہ نا، کوئی وقوع ہونے سے پہلے، لیکن جب پولیس کے لوگ اس کو لے گئے وہاں پہ، خاتون کو اور اس کے شوہر کو جو ہے، وہ خود بھی ایک وکیل ہیں بتایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے کیا ہوا کہ انہوں نے خاتون سے اور شوہر سے اس کو کہا کہ آپ جو وہاں پہ مولوی صاحب ہیں، جو لوگ ہیں، ان سے آپ معافی مانگے، آپ ان سے معافی مانگے، ان کے پاؤں میں بیٹھ جائیں جناب۔ اور ایسا ہی ہوا، لٹرلی ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے اپنی جان بچائی۔ تو دیکھیں یہ کیا ہمارا فیلئر نہیں تھا اسی طرح کا کہ ہمارے اس ادارے کو، پولیس کے ادارے کو، اگر وہ صحیح لوگ تھے، وہ واقعی قرآنی آیات نہیں تھی جیسا کہ ثابت بھی ہو گیا، تو پھر اس طرح کا رد عمل انہوں نے کیوں دیا؟ یہ تو ثابت ہوا نا کہ آپ نے ایک طبقہ جو کل کو کھڑا ہو جائے گا، ایک ہجوم جو کسی بھی چیز کو لے کے، تو آپ اس کو مان لیں گے؟ دیکھیں، جو ہجوم ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے سسٹم کے اوپر، اور جنہوں نے معافی منگوائی انہیں بھی پتہ تھا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھانے کو آگ بھی لگ سکتی ہے، تو
تو سارے کا سارا جو پرابلم ہے وہ قانون کی بالادستی کا نہ ہونا ہے۔ جب قانون کی بالادستی ہوگی تو لوگ قانون سے ڈریں گے۔ یہاں جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ ڈرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 3 سال پہلے تو ہم سے یہ فلاں لوگوں کو ڈنڈے مروا رہے تھے، آج فلاں لوگوں کو ہاں جی فلاں کو بالکل 3 سال پہلے تو فلاں لوگوں پر ایف آئی آر لانچ کر رہے تھے، بالکل آج ہمیں فلاں لوگوں جماعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ فقدان ہے، وہ بھی بیچارے ظاہر ہمارے معاشرے کے حصہ ہیں جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اچھا پیر صاحب، یہ جو ہمارے ہاں ابھی آپ کے ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ماہانہ درس قرآن کا انتظام کرتے ہیں، تو وہ اس کا کیا موٹیو ہوتا ہے کہ درس قرآن میں آپ کیا سکھاتے ہیں؟ کیا اس میں تربیت کا پہلو بھی آپ نے رکھ دیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ چیزیں؟ ایز اے مذہبی اسکالر جو ہے وہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے اور کس طرح وہ آپ ادا کر رہے ہیں؟ یا رمضان میں پھر آپ آگے رمضان آ رہا ہے تو اس میں آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے اس ادارے کے اندر ہر مہینے انگریزی کی 28 تاریخ کو 3 ایونٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں اور 5 پروگرام ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے۔ میں سارے مفتیان کرام کو بلا کے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انوائرمنٹ کے اوپر بات کریں جی، اور 720 آیات ہیں انوائرمنٹ کے اوپر قرآن پاک۔ اب ہم نے ماحولیاتی آلودگی، آبی آلودگی، صوتی آلودگی، ان کو ہم ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ اچھا، اور ظاہر محنت تو مجھے کرنی پڑتی ہے ساری کی ساری، پھر یہ بھی اس لیے مختلف کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ علماء سے میں بات کروا رہا ہوں انوائرمنٹ کے اوپر۔ سیکنڈ ہمارا، میں نے جیسے پہلے بتایا، عصر سے مگر ہمارا نئے سیشن کا ہوتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا وہ عشاء کی نماز کے فوری بعد ہم اپنے جو ہمارے عقیدت مند ہیں، جو مریدین ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو اعتدال، میانہ روی کا درس دیتے ہیں کہ کسی کو برا کہیں نہیں اور خود برے بنے نہیں، خود دین کے اوپر چلتے رہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ بار بار بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اے میرے ماننے والوں سن لو، جب کسی تم جاہل بندے سے ملو تو اس نیت سے ملو کہ اس کا علم کم ہے، جب اس کی پکڑ نہیں ہوگی تو وجہ ہوگی کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جو جب کوئی علم والے کو ملو تو اس کو اس نگاہ سے ملو کہ اس کا علم زیادہ ہے مجھ سے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ جو بڑی عمر والا ہے اس کو اس نظر سے ملو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ جب تم کسی اپنے سے کم عمر والے کو ملو تو اس کو اس نظر سے دیکھو، اس نظر سے ملو کہ اس کی عمر کم ہے، لہٰذا مجھ سے اس کی جو برائیاں ہیں، گناہ ہیں وہ بھی کم ہیں۔ پھر آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی، انہوں نے کہا جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ کل بروز قیامت یعنی کہ مرنے سے پہلے ممکن ہے اس کو اللہ پاک ایمان کی دولت دے دے، خدا نہ خواستہ میرا اللہ نہ کرے نہ ہو سکے۔ تو یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر بابا فرید الدین گنج شکر کے واقعات ہم بچوں کو بتاتے ہیں درس میں، اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا اپنا خواجہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کا۔ انہوں نے جب یہ تبلیغ اپنے شیخ کے کہنے پہ شروع کی تو لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ علماء سو اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھئی بابا جی کا بندوبست کرو، ہمارا تو یہ کام خراب کر دے گا، ہماری جو دکانداری ہے۔ مختصر یہ کہ سارے علماء سو نے ان کو ایک پیالہ بھیجا، دودھ کے پیالہ جو تھا وہ کناروں تک بھرا ہوا تھا، تو بھیجنے والے تھے تو سمجھدار، اور جن کے پاس بھیجا تھا وہ سمجھداروں کو بھی سمجھدار تھے۔ جب ان کے پاس پیالہ گیا تو آپ نے پیالہ دودھ کا پیا نہیں، انہوں نے کہا کیا میرے سنگی جا کے ان کو کہہ دینا، پھول کی پتی کو توڑا، دودھ کے اوپر رکھا، پیالے کے اوپر رکھا، کہا اے میرے بھائی جا کے علماء سو کو کہہ دو جس طرح بھرے ہوئے دودھ کے پیالے کو پھول کی یہ پتی تنگ نہیں کر رہی، میں بھی اسی پھول کی پتی کی طرح یہاں رہوں گا، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو ہم جو 28 تاریخ کو لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمیں بڑوں نے سبق دیا ہے
وہ تھوڑا سا ہم ان کو سناتے ہیں، سناتے ہیں، تو مقصد یہی ہے کہ لوگ خیر کی طرف آ جائیں، لوگوں کو سکون قلب مل جائے، لوگ لڑائی جھگڑا نہ کریں، لوگ دوسروں کو برداشت کرنے والے بن جائیں۔ اچھا سر دیکھیں، قرآن تو کہتا ہے کہ جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اسی مذہب کے نام پہ، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہمارا جو ہے ہم دین اسلام کے سبق کو سمجھ نہیں پائے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ کیا علماء کا پھر فیلئر آئے گا کہ وہ اس دین کو سمجھا نہیں پائے ہمیں؟ نہیں، علماء بیچارے کیا کریں جب ان کی تنخواہ 12,000 ہے، 8,000 ہے، 16,000 ہے، تو یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اسٹیٹ اگر 100 بندوں کو ایک دن میں پھانسی دے دے، پھانسی ان کو دے جنہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، 100 بندے کو نہ دے 50 کو دے دے، 10 کو پھانسی دے دے، اور کہہ دے کہ آج کے بعد جو کسی دوسرے کو قتل کرے گا ناحق اس کو قتل کیا جائے گا، جو کہہ دیں کہ آج کے بعد جو چوری کرے گا اس کو ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے، تو 2-4 کے کاٹیں، 2-4 کو پھانسی دیں تو سارا کا سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم اصل میں کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ڈسپلنل جو ہے وہ آتا ہے قانون کی بالادستی، عملداری سے۔ ہم قانون کو سمجھتے نہیں، سنجیدہ نہیں لیتے، ایزی لیتے ہیں، اور ہر طاقتور جو ہے وہ اس کے لیے قانون کچھ اور ہے، میرے اور آپ کے لیے اور ہے۔ تو جب تک یہ برائیاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ معاف فرمائے یہ بد امنی ہوتی رہے گی۔ بد امنی کو روکنے کا حل یہی ہے کہ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں اور لوگوں کو آئین پاکستان کا درس دیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ مساجد کے اندر نماز کے 5 وقت نمازوں کے دوران ایک ٹائم میں درس آئین پاکستان بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو ہاں جی شعور آ سکے۔ وہ نہیں ہو رہا۔ اچھا سر ایک سوال اور ہے آپ سے کہ دیکھیں جو ہے ہم آپ سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں نا، اس سال کی، یہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کی بات ہوگی، کہ اس سال میں جو سعودی حکومت نے فگر جاری کیے تھے نا، اس میں سب سے زیادہ جو سال بھر میں عمرہ زائرین سعودیہ آئے تھے وہ انڈونیشین تھے، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر تھا وہ پاکستانیوں کا تھا۔ اچھا، یعنی کہ ہم عمرہ کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ ہیں، میں نے دوسرے نمبر پہ ہیں، چلو اچھا۔ اور دوسرا، یہاں ہر بندہ لوٹ کھسوٹ کے، منافقت کے، چور بازاری کے چکر میں پڑا ہوا ہے جناب۔ ابھی آپ دیکھ لیں اشیاء خرد و نوش ہوں، کوئی چیز ہو، کبھی آپ کو جھوٹ کا سامنا ہے، ناپ تول میں کمی کا سامنا ہے، آپ کو منافقت کا، آپ کو رشوت کا، آپ کو ہر چیز کا۔ تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ ایک طرف ہم عمرے پہ عمرہ کری جا رہے ہیں، ایک طرف ہم جو ہے وہ ہر چیز میں ہم نے دنیا داری میں۔ یہ جو برائیاں ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جس نے حافظ فلاں نام مقدس رکھے ہوئے ہیں ان کو دین کے مطابق چلنا بھی چاہیے، لیکن میں ساتھ تھوڑا سا آپ سے یہ گلہ کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حج عمرے کا تو بایو ڈاٹا مل جاتا ہے کہ اس میں اتنے لوگ گئے ہیں، دبئی جانے کا نہیں ملتا، لندن جانے کا نہیں ملتا، ملیشیا جانے کا نہیں ملتا، تو یہاں تو بے شک لوگ 10 لاکھ چلا گیا ہوگا حج عمرے کرنے کے لیے، اور وہ غریب مسکین لوگ بیچارے ہوتے ہیں، وہ اپنی بکریاں بیچ کے، بکریوں کا دودھ بیچ کے، بھینسوں کا دودھ بیچ کے حج عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جواب طلبی کریں نا کہ جو دیتے ملازم کو کچھ ہیں اور لکھتے کچھ ہیں، ہاں جی، تو یہ ہے صرف حج عمرے والوں کو نہ پکڑے، یا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ٹھیک ہونا درست ہے، لیکن حج کرنے والے جو لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی بیچارے لوگوں کو ہدیہ بھی کرتے ہیں، وہی لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اور جو کھرب پتی لوگ ہو گئے ہیں، اب دیکھیں کئی ایسے خاندان ہیں کہ وہ ان کا سارے کا سارا بزنس پاکستان میں ہے، وہ رہتے وہ باہر ہیں، دنیا میں ہے، اور ان کے بچے اب آنے کے لیے یہاں تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اس بات کے بھی اوپر ہم نے دیکھنا چاہیے، علماء کو بھی ٹھیک کرنا ہے، حج عمرے والے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے پارٹی چوک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، جو دبئی جاتے ہیں غیر ضروری ہم نے ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سب کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن پیار محبت سے۔ اچھا سر، رمضان المبارک آ رہا ہے،
آنے والا جو عشرہ ہے وہ رمضان شروع ہو رہا ہے، ماشاءاللہ مقدس مہینہ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے عوام کے لیے کہ کس طرح وہ اس رمضان کا استقبال کریں اور خود کو تبدیل کریں، اور وہ تبدیلی کوشش کریں کہ وہ سال بھر تبدیلی قائم رہے اور ہماری زندگیوں کا لازمی حصہ بن جائے؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں مہینہ دیا ہے سال میں ایک بار، یہ ایک کورس ہے، اور کورس ہم جب 15 دن یا 20 دن کا کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ تو رمضان بھی تبدیلی کا نام ہے۔ ہمیں یہ چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ایسی کوئی 100 جو میرے اندر خامیاں ہیں ان کی لسٹ بنائیں۔ میں اور آپ خامیاں جو ہمارے اندر ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور اگر 30 خامیاں بھی ہم دور کر دیں اپنے اس شخصیت کے اندر تو تبدیلی آ جائے گی۔ ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن جب چاند رات نظر آئے چاند تو اس دن ہمیں مختلف نظر آنا چاہیے رمضان سے پہلے والے سے، رمضان سے پہلے والے سے سمارٹ بھی ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، کہ ہم سموسے پکوڑے کھا کے پہلے سے وزن گین کر لیں جی۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا پروگرام کہ مذہبی رواداری جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اتنی ہی ذمہ داری ریاست اور اس کے اداروں پر ہے کہ وہ کس طرح اپنا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے ان پر ٹرسٹ کریں، ان پر اعتماد کریں، ان اداروں کو خود کو منوانا ہے قانون کی بالادستی کے ذریعے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔